السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل درسی دنیا میں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہم سبق نمبر 3۔ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر۔ تو یہاں پر زید اور حجر یعنی پتھر کی مثال پیش کی۔ تو زید دیکھو کسی خاص ذات کا نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ ہم جب لفظ زید بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، یعنی ذات زید۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی جنس کے لوگ ہیں، جیسے بکر ہے، عامر ہے، خالد ہے، تو یہ سب نکل جاتے ہیں۔ صرف اگر ہم زید بولتے ہیں تو ایک ذات، ایک خاص بندہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر حجر بولیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص پتھر سمجھ میں آئے، بلکہ یہ تو کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی شے، کوئی ایسا لفظ ہے جو کسی خاص شے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اور جو لفظ عام ہے، کسی کی ہم نے بولا، اس سے جو ہے وہ کوئی سے بھی، جیسے ہم نے پنکھا بولا تو کوئی بھی پنکھا مراد ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی اقسام، یہاں پر ہم معرفہ کی جو ہے تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس کے جو یہ تقسیم ہے ان کے بارے میں آگے بحث آ رہی ہے، یہاں پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو یاد کر لیں۔ کچھ باتیں یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جو کچھ تفصیل مانگنے والے جو اس میں چیزیں ہیں وہ آگے بیان کرنے والے ہیں، جو آگے اسباق آ رہے ہیں، یہاں پر صرف ان کو یاد کر لیں۔ اسم ضمیر، پہلی قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انتا، ہوا۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں ان کو اسم ظاہر یا اسم مظہر کہتے ہیں۔ اسم ظاہر کہہ لیں یا پھر مظہر کہہ لیں۔ اسم علم، یہ دوسری قسم ہے۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی خاص چیز کا نام ہو، جیسے بکر، مکہ، النحو۔ تو بکر یہ کسی شخص کا خاص نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ ایسی مکہ یہ بھی کسی خاص جگہ کا نام ہے۔ مکہ ہوا، مدینہ ہوا، بغداد ہوا۔ اگر ہم بغداد بولتے تو ایک خاص جگہ کا ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے، یہ کہ بغداد سے شام مراد نہیں ہوگا بلکہ بغداد ہی مراد ہوگا۔ ایسے ہی مدینہ منورہ ہے، مکہ ہے، یہ ہم جو بھی کسی جگہ کا جو نام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے معرفہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح النحو، نحو یہ بھی کسی خاص چیز کا نام ہے، یعنی ایک خاص فن کا نام ہے جس کو علم نحو کہا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں الف لام بھی ہے، اس لیے بھی یہ معرفہ ہے۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی کے طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ہادہ، ذالک، تلک۔ ہاذا، ہادہ یہ قریب کے اشارے کے لیے آتے ہیں، جن کا معنی ہوتا ہے یہ، ہاذا مذکر کے لیے، ہادہ مؤنث کے لیے۔ اور ذالک، تلک یہ دور کے اشارے کے لیے آتے ہیں، ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے۔ یعنی وہ اپنی زبان میں بھی جس لفظ کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ ہی کہیں گے۔ جیسے ہم دور کی رکھی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کریں تو کہیں گے وہ۔ تو یہ لفظ وہ اسم اشارہ ہے، کیونکہ ہم اس اسم کے ذریعے، اس لفظ کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز قریب رکھی ہو تو ہم اس کی طرف لفظ یہ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں اٹھا دو، تو لفظ یہ قریب کے لیے اسم اشارہ ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں ہوتے ہیں، جیسے ہاذا، ہادہ، ذالک، تلک وغیرہ۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ۔ اس کی بحث آگے آ رہی ہے۔ معرف باللام وہ اسم ہے جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب۔ تو یہ خالی کتاب تھا، اس کے شروع میں ہم نے الف لام داخل کر دیا، معرف باللام ہو گیا۔ اسی طرح سے قلم ہے، صرف اگر ہم قلم بولیں تو وہ نکرہ ہوگا، اگر ہم اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جائے گا، جیسے القلم۔ اسی طرح کوئی بھی لفظ لو، الکتاب ہو گیا، القلم ہو گیا، یا لفظ ال داخل کر کے، الف لام داخل کر کسی بھی لفظ اسم پر اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد معرف بالاضافہ وہ اسم ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زید، زید کا قلم، اس کی بحث بھی آگے آ رہی ہے۔ معرف بالندا وہ اسم ہے جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل، یعنی کوئی بھی اسم ہو اس کے شروع میں حرف ندا داخل ہو جائے، چاہے وہ یا ہو، ایا ہو، حیا ہو، یا پھر ای ہو، یا حمزہ مفتوحہ جو ندا کے لیے آتا ہے
وہ ہو، تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو وہ خاص چیز ہی ہوتی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، ہم نے کسی آدمی کو اگر پکارا یا فلاں، تو وہ فلاں سے کون مراد ہوتا ہے، وہ خاص بندہ ہی مراد ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہمیں 7 قسمیں پڑھی، ان کے علاوہ اگر کوئی بھی اسم جو ہے ان قسموں میں داخل نہیں ہے تو پھر وہ نکرہ ہی ہوگا۔ معرفہ کے علاوہ باقی تمام اسماء نکرہ ہوتے ہیں، جیسے عبد، مومن، طفل، رجل۔ عبد یعنی غلام، مومن مومن، طفل بچہ، اور رجل آدمی۔ تو یہ سب نکرہ ہیں کیونکہ یہ 7 قسموں میں سے کسی میں داخل نہیں ہے، نہ تو یہ ضمیر ہے، نہ یہ کسی کا علم ہے، یعنی کسی کا نام بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طرح کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نہ ہی اس میں موصول ہے، نہ ان کے شروع میں الف لام داخل ہے، نہ ہی ان کی کسی معرفہ کی طرف اضافت ہے، نہ ان کے شروع میں کوئی حرف ندا ہے، اس لیے یہ سب نکرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔